قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ جو یہود ہیں ان کو جن کو کتاب دی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب جب کہ کوئی بندہ بیٹے کو پہچانتا ہے تو اس کی تعلیم سے پہچانتا ہے، وہ بیٹے کو اس لیے پہچانتا ہے کہ میرے بیٹے نے یہ اچھی باتیں کی ہیں، وہ بیٹے کو اس نظر سے پہچانتا ہے کہ اس نے فلاں امتحان میں کامیابی اختیار کی ہے، بیٹے کو اس وجہ سے پہچانتا ہے کہ اس نے پی ایچ ڈی کیا ہے، ماسٹر کیا ہے، بیرسٹری کیا ہے، MBBS کیا ہے، یہ عالم بنا، اس وجہ سے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ وہ تو کبھی جا کر بنتا ہے، بیٹے کو تو وہ بچپن سے پہچانتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے یعنی وہ جب بچے تھے بچوں کو جیسے پہچانا جاتا ہے، یہ اہل کتاب آپ کو اس طرح سے پہچانتے ہیں۔ تو اب یہاں بات ذات کی ہو رہی ہے یا بات آپ کی تعلیم کی ہو رہی ہے؟ بات آپ کی ذات کی ہے یا احوال کی ہے؟ بات آپ کی ذات کی ہے یا آپ کے وہ زندگی گزارنے کی بات تو نہیں ہو رہی، وہ تو ابھی بعد میں جا کر ہوئی ہے۔ کس طرح سے بچوں کی طرح کیسے پہچانتے تھے، اس پر اگر موقع ملا تو میں کسی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اگر میں نے میلاد کے ثبوتوں کا کہیں وہ بیان آ گیا تو میں اس کے اندر بیان کروں گا، وہ کہ یہود جو تھے یثرب کے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اشعار پڑھتے تھے، آپ کی زلفوں کے بارے میں، آپ کے چہرے کے بارے میں انہوں نے اتنا حضور کا ذکر کیا تھا۔ ان کے پاس کتاب تھی، بلکہ اہل کتاب اصل کہنے کا ان کا مطلب ہی ان کو یہ ہے، ان کو جو اہل کتاب کہا گیا اس کے دو سبب ہیں، ورنہ کتاب تو ان کی تحریف شدہ تھی، وہ تو بدل ہو گئی تھی، اس میں تغیر کہا گیا تھا، انہوں نے نکال لیا تھا اور اندر داخل کر دیا تھا۔ وہ خدا کی کتاب کہاں تھی کہ ان کو اہل کتاب کہا جاتا؟ ان کو اہل کتاب کہنے کے دو سبب تھے، ایک تو وہ کتاب، ایک تو وہ ہے نا جو بائبل آج کل چند کتابوں کا حصہ ہے، اس کی نہیں میں بات کر رہا، نام اس کو مانتے ہیں۔ ایک کتاب وہ کتاب تھی جس کتاب کے اندر حلیہ مصطفیٰ تھا، جس کے اندر حضور کی زلفوں کا ذکر تھا، حضور کے نالین پاک کا ذکر تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کا ذکر تھا۔ اٹھائیں کعب احبار کی وہ روایات جن کو محمد بن اسحاق نے مغازی میں ذکر کیا ہے، سیرت النبی میں جن کا ذکر ہے، حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا، ذہبی نے ذکر کیا، اس نے حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا، حافظ ابن القیم نے زاد المعاد کے اندر ذکر کیا۔ وہ جو حضور کے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں وہ اتنا پڑھتے تھے، اتنا جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کو اتنا جانتے ہیں جتنا آپ کے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں تو ذات کی ہو گئی۔ اور دوسرا قرآن نے جس کی تصدیق کی ہے مصدقا لما معکم، کہ قرآن ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تو ان کتابوں کے اندر تو وہ ٹرینٹی اور وہ سارا اور انبیاء علیہ السلام کے اوپر الزامات ہیں وہ ہیں، ان کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ ہمارے نور ٹی وی سے ایک پروگرام ہے، اس پروگرام کا نام ہے اللہ کا دین، علامہ عاصم نیروی صاحب اس کے ہوسٹ ہوتے ہیں، اور شیخ یوسف عبداللہ، شیخ عبداللہ ان کا نام ہے، جو نئے مسلمان ہیں ماشاءاللہ، وہ بیان کرتے ہیں ایسا علمی پروگرام اسلام اور عیسائیت کے اوپر۔ میں نے اپنی زندگی میں الحمدللہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اسلام اور عیسائیت کے مناظرے پڑھے، گفتگو کیے، کوئی ہزارہ مرتبہ ہوا ہے، اور جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے اظہار الحق، مولانا رحمۃ اللہ کرانوی نے کتاب لکھی وہ بھی میں نے دیکھی ہے۔ لیکن یہ جو علامہ عاصم نیروی اور شیخ عبداللہ یہ جو پروگرام کر رہے ہیں، جتنی یہ معلومات دے رہے ہیں، کم از کم پچھلے کئی صدیوں میں اتنا کام نہیں ہوا۔ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے وہ جو وہ کر رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوا ہے، کیوں اس کا کیا اس کا ہوا ہے کہ کیوں ان کو اہل کتاب کہا گیا ہے، اہل کتاب کیوں مانا گیا ہے، کس کتاب کی قرآن تصدیق کر رہا ہے؟ وہ ان کتابوں کے اندر جو آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، ان کراتیز کا، ان ورقوں کا، ان نشانیوں کا جو حضور کے بازار میں کہی گئی ہیں، ان کو ماننے والوں کو اللہ اہل کتاب کہتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اہل کتاب کہتا ہے وہ جس کتابوں میں حلیہ مصطفیٰ لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کے بارے میں تمہارے تورات انجیل میں تمہارے سامنے لکھا ہوا ہے، تو سارا ذات مصطفیٰ تھا۔ تو اس کا مطلب ہوا ذات مصطفیٰ سے کہیں نہیں جا سکتے۔